بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان۔ ناظرین کرام، ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش جرکان کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ویسے تو جرکان کی بہت سی وجوہات ہیں ہیپاٹائٹس کی، لیکن جس موضوع کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے وہ ہے وائرس کی وجہ سے جو جگر کی سوزش ہوتی ہے، جرکان یا ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ کسی وائرس کی وجہ سے جو جگر کا مرض ہوتا ہے اس میں مبتلا ہے۔ اور یہ فگر جو ہے صرف یہیں پہ آج ختم نہیں ہو جاتی، تقریباً ہر سال پاکستان میں 1,50,000 کے قریب لوگ اس مرض میں ایسے کیسز کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں۔ اچھا، اس کی اب وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ہم جو ہیپاٹائٹس کے بارے میں جو آپ کو اویئرنیس آگاہی دینی ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اس کی وجوہات بتانی ہے، اور اگر انہی وجوہات کو ہم نے بتا دیا تو انہی وجوہات پہ عمل کر کے ہی ہم لوگ اس کے بچاؤ کی طرف جا سکتے ہیں۔ جو اس کی ہیپاٹائٹس کی وجہ ہے یہی اس کا بچاؤ بھی ہے۔ اگر آپ ان وجوہات کو چھوڑ دیں گے، ان سے بچاؤ کریں گے تو آپ یقیناً جرکان سے بچ سکتے ہیں۔ جو ہیپاٹائٹس ہے، جگر کی سوزش ہے، اس کی جو قسمیں ہیں، اس کی تقریباً 5 قسمیں ہیں۔ اس میں کون کون سی قسموں کے نام ہے؟ ایک قسم جس کا نام ہے ہیپاٹائٹس اے یعنی جرکان اے، دوسرا جو ہے اس کو ہیپاٹائٹس بی کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس ڈی اور ہیپاٹائٹس ای، یہ اس کی قسمیں ہیں۔ اور پاکستان میں جو ہیپاٹائٹس ای اور اے ہے اس کو عام طور پر کالا جرکان کے پیلا جرکان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باقی جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے اس کو ہم کالا جرکان کے طور پر پاکستان میں جانتے ہیں۔ اب جو وجوہات ہیں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس اے اور ای، جو پیلا جرکان ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ اب جو پیلا جرکان ہے اس کی وجوہات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے جو مین وجہ ہے وہ ہے صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ یعنی اگر آپ جو پانی ہے صاف پانی آپ کا نہیں ہے، وہ پانی جراثیم سے پہلے ہی حل شدہ پانی ہے، وہ اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے پیلا جرکان ہیپاٹائٹس اے اور ای ہو سکتا ہے۔ جو آج آپ ایسا کھانا کھا رہے ہیں جو آلریڈی وائرس ہیپاٹائٹس اے یا ای سے انفیکٹڈ ہے تو اس سے ہو سکتا ہے۔ پراپر صفائی کا خیال رکھیں گے، خوراک جو ہوگی وہ اچھی بنی ہوئی ہو، پانی صاف ہو، ان چیزوں کا واش روم جانے آنے کے بعد اگر ہم پراپر ہاتھ دھوتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اگر ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہم ہیپاٹائٹس اے اور ای سے بھی بچ سکتے ہیں، اور اس طرح اور بہت سی بیماریوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہیپاٹائٹس بی، سی، ڈی کے بارے میں، جن کو ہم عام لوگ میں کالا جرکان بولتے ہیں۔ ان کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہے، یہ کس وجہ سے پھیل سکتا ہے؟ تو ان کی جو پھیلاؤ جو میں نے آپ کو فگر بتائی تھی 1 کروڑ 20 لاکھ، وہ تقریباً انہی کے بارے میں ہے، بی اور سی کے بارے میں۔ یہ ان کی اکثریت پاکستان میں بہت زیادہ عام پائی جاتی ہے۔ اچھا، تو ان کی پھیلاؤ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کی پھیلاؤ کی ایک مین وجہ ہو سکتی ہے سیکس، یعنی جنسی تعلقات، سیکسول انٹرکورس، ملاپ، ایک بندے سے دوسرے بندے میں یہ پھیل سکتا ہے، چاہے وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو یا عورت کا مرد کے ساتھ ہو، اس کی وجہ سے بھی پھیل سکتا ہے۔ اچھا، دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بلڈ ٹرانسفیوژن۔ اگر آپ نے بلڈ لگوایا ہے اور بلڈ لگوایا ہے لیکن بلڈ جو تھا جس بندے سے آپ نے لیا ہے اس کے بلڈ کو پراپر طریقے سے سکرین نہیں کیا گیا، یعنی بی، سی اور ایچ آئی وی بھی اس سے پھیل سکتا ہے۔ ان کے لیے آپ نے پراپر اس کو سکرین نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اگر آپ پراپر سکرین نہیں کرائے گا، خدا نہ خواستہ آپ کے ڈونر کو جو آپ کو بلڈ دے رہا ہے اس کو اگر یہ ہیپاٹائٹس بی، سی یا ایچ آئی وی ہوگا تو وہ اس سے پھیل سکتا ہے۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جیسے جو ہم ٹیکے کی سرنجیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ ایک بندے نے سرنج استعمال کی ہے، کوئی انجیکشن لگوایا ہے اور وہی سرنج کسی دوسرے بندے میں بھی استعمال کر دی گئی ہے، اس کو اسٹرلائز نہیں کیا گیا ہے، آج بھی تو کہ ایک سرنج صرف ایک بندے کے لیے ہونی چاہیے، اگر وہی سرنج دوسرے بندے کو بھی استعمال کی جائے گی تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ ہیپاٹائٹس سی اور ای، ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پھیلنے یا ایچ آئی وی کے پھیلنے کے چانس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپریشن، یعنی اگر آپ نے دانت وغیرہ نکلوایا اور دانت نکلوایا ہے لیکن وہاں پہ جو دانت نکلوانے کے جو اوزار استعمال کیے گئے، جو ڈینٹل جو انسٹرومنٹ استعمال کیے گئے تھے، ان کو پراپر اسٹریلائز نہیں کیا جاتا، وہاں پہ ان کی پراپر صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو بھی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جرکان کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یا آپ نے ویسے آپریشن کروایا ہے، کسی بھی چیز کا آپریشن کروایا ہے اور وہ جو آپریشن والے اوزار تھے، انسٹرومنٹ تھے، ان کو پراپر طریقے سے اسٹریلائز نہیں کیا جاتا، چاہے آپ کو تھوڑے سے اسٹچز بھی کہیں سے کروائیں اور اسٹچز لگوانے والی چیزوں کو جن سے آپ کر رہے تھے اسٹچز، ان کو آپ نے پراپر اسٹریلائز نہیں کیا تو اس سے بھی یہ پھیل سکتے ہیں، جرکان پھیل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ایک حاملہ ماں ہے جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس حاملہ ماں کا جو وہ بھی اگر خدا نخواستہ اس کو آلریڈی جرکان ہے، بی اور سی جرکان ہے،
کالا جرکان ہے تو وہ بھی اپنے بچے کو خدشہ ہے جو اس کے پیٹ کے اندر یعنی حاملہ ماں وہ اپنے بچے کو یہ جرکان ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں یا اس کو بھی جرکان لگ سکتا ہے کالا جرکان۔ ان وجوہات کے لیے بہت بڑی وجہ جو پاکستان میں دیکھنے میں وہ ہے حجام کے استرے اور مشینیں۔ اگر وہ آپ نائی کے پاس جاتے ہیں اور شیو کرانے یا بال کٹوانے اور ان کی جو استرے اور مشینیں وہ پراپر سے اسٹیرلائز نہیں ہے، وہ ہر گاہ کے بعد ان کو اچھی طریقے سے صاف نہیں کرتا، اسٹیرلائز نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جرکان کے پھیلاؤ کی۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی آگاہی، جرکان سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے۔ جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں، اگر انہی سے آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو جرکان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی آگاہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی آگاہی پسند آئی ہوگی۔ جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔